میں تمہارا یہ کام کر دوں گا لیکن نہیں کرتا, اور اس پہ آپ اپنے بہت سارے آگے کے کام کر لیتے ہو یا اپنے بہت سارے پلاننگ کر لیتے ہو, پھر اس کے بعد کسی اور پہ بھروسہ کرنا, کوئی نیا شخص ہو تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں وہ تو ہے, مشکل ہوتا ہے. جب انسان کو زندگی میں جس طرح کا ایکسپیرینس ہو اسی طرح ہوتا ہے. اگر شروع میں اچھے لوگ مل جائیں تو ہر کسی پہ آرام سے بھروسہ کر لے. سو اب آپ پہ میں آتی ہوں, دیٹ مینس کہ آپ ایک ایسا اسٹیپ لے رہے ہو مس کمٹمنٹ کر کے کہ آپ دوسرے شخص کو ایک ایسا ایکسپیرینس دے رہے ہو کہ شاید زندگی میں کسی پہ اعتبار ہی نہ کر سکے. دیکھیں معاشرے میں جتنے افراد رہتے ہیں وہ ایک دریا یا سمندر کی طرح ہے معاشرہ. ہر پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ دریا یا سمندر بنتا ہے, رائٹ. تو سمندر یا دریا کی ریالٹی جو ہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہے. تو ہر فرد معاشرے کے اندر جو رہتا ہے جب وہ مس کمٹمنٹ شروع کرتا ہے تو پورا معاشرہ بگڑتا ہے. کیونکہ سامنے والے جس سے وہ مس کمٹ کرتا ہے, کسی کی امانت لوٹانی ہے, کسی سے اس نے جھوٹ بولا, کسی سے ٹائم پہ نہیں آیا, کسی سے عہد کیا کہ میں یہ کام کروں گا اور نہیں کر سکا, تو سامنے والا جب اس قسم کی رویے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی روش کے اندر اس کی تبدیلی آتی ہے. اس طرح پورے معاشرے کے اندر یہ کینسر کی طرح یہ وبا پھیلتی ہے. چلے میرا آپ سے ایک کوشچن ہے, ڈو یو تھنک کہ مس کمٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایک چین کو جنم دیتی ہے کہ اگر آپ نے کسی نے آپ سے مس کمٹمنٹ کیا تو ہو سکتا ہے اس کے, یا کسی نے آپ سے کمٹمنٹ کیا, اس کے کمٹمنٹ پہ آپ نے آگے کمٹمنٹ کر لیا, آپ نے جس سے آگے کمٹمنٹ کیا اس نے آگے کمٹمنٹ کر لیا, پھر جب جس پہلا شخص تھا جس نے آپ سے کمٹمنٹ کیا تو مس کمٹمنٹ کر دیتا ہے, نہیں دیتا آپ کو کوئی کام, آپ کا نہیں کرتا, تو دین اٹ پروڈیوسز اے چین, ایک چین کو برتھ دیتا ہے, تو پھر وہ پوری چین آگے تک چلتی. ڈو یو بلیو ان دیٹ؟ السلام علیکم, میرا نام سید توصیف ہے. جی بالکل, جیسے آپ نے بتایا کہ چین بالکل ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک کے جیسے میں نے کسی سے کیا, اس نے اور آگے کسی سے کیا, اس نے اور آگے کسی سے کیا, میرے نہ کرنے سے اس کا کوئی کام رک گیا, اس نے اس کا آگے والے کا کوئی کام رک دیا, اس نے آگے والے کا کوئی کام رک دیا. بالکل افیکٹ ہوتا ہے کہ نہ کرنے سے ہوگا. ٹھیک ہے, دیٹ مینز اٹ از اے ریپل افیکٹ. ہاں, بلکہ یہ بڑا کامن ہے بزنس کمیونٹی میں کہ جی ایک اسپیئر پارٹس کا فار ایگزامپل دکان ہے کس کی, اس نے کسی دکاندار سے سامان لیا, اب وہ اپنا چیک دیتا ہے, وہ دکاندار کسی ہول سیلر جس سے اس نے مال لیا وہی چیک اس کو دیتا ہے. ایونچولی وہ ایک آدمی کا چیک 15 سے 20 آدمیوں کے درمیان گھومتا ہے, کہیں پہ بھی وہ باؤنس ہو گیا وہ سارے 15 سے 20 افراد جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہی تو میں نے کہا نا کہ وہ ایک آدمی کی مس کمٹمنٹ سٹارٹس سم تھنگ جس سے سامنے والے کو پرابلم ہوتا ہے, اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. ایک تو چیک باؤنس ہونا بڑا کامن ہے. اگین چیک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ چیک از اے کمٹمنٹ. چیک کمٹمنٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں, یہ فلاں تاریخ کو جو ڈیٹ ہوگی. تو چیک اگر باؤنس ہو گیا تو وہ بھی مس کمٹمنٹ ہے. ناظرین ایک بات آپ کو بتاتے چلوں, برسوں پہلے میں یہ کرتا تھا, پھر لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے بینک والے, تو میں نے یہ بند کر دیا. عروج کو یاد ہو ہماری چیک بک کے پیچھے ایک سٹیمپ لگی ہوتی تھی, اس میں ایک جملہ لکھا ہوتا تھا جس میں بلیو کرتا ہوں, اور وہ جملہ یہ تھا کہ وتھ لو اینڈ گریٹیٹیوڈ, محبت اور احسان مندی کے ساتھ یہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں, اور یہ کئی گنا بڑھ کے میرے پاس محبت اور خوشیاں لے کے واپس آئیں گے. بیکاز آئی بلیو کہ اگر میں کسی کو پیسہ دے رہا ہوں تو میں محبت سے دے رہا ہوں, اور یہ واپس گھوم پھر کے میرے پاس آئے گا, پھر میرے پاس سے کسی اور کے پاس جائے گا. اچھا, ایسے لوگوں میں ایک بڑی عادت ہوتی ہے پیسے کی, جہاں تک بات آ گئی کہ لوگوں میں ایک بڑی عادت ہے پیسہ روک کے دیتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں, ان کے پاس انف ہوتا ہے, پاور ہے نا, پاور ہے. جب آپ پیسہ روکتے ہو نا تو سامنے والا ہوتا ہے مجبور, وہ کرتا ہے پلیڈ, عاجزی کرتا ہے, انکساری کرتا ہے, بار بار مانگتا ہے. آپ کے پاس اختیار ہے دینے کا, تو جس کے پاس اختیار ہو اور سامنے مانگنے والا ہو تو جس کے پاس اختیار ہے اس کی انا بہت بڑھتی ہے, تو اس لیے وہ روک کے دیتا ہے, جبکہ اصولاً اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں, کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں, میرے ابو کے, ان کو, میرے ابو تو ہی ہیں بٹ ان کو اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کو تو ٹریول ایجنسی 45 ڈیز کا وہ دیتی ہے کریڈٹ, تو آپ فوراً کیوں چیک دے دیتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں پڑے ہی ہیں, اس کو ہی دے دوں, یہ وہ بےچارے بہانے بناتے ہیں. میں نے سے پوچھا آپ کیوں دے دیتے فوراً چیک؟ تو کہتے ہیں یار اگر میں ان کو فوراً چیک دوں گا تو وہ آگے جا کے پھر چیک دیں گے, اور پھر وہ اپنی امپلائرس کو ٹائم پہ چیک دیں گے, ان کو کمیشن ٹائم پہ ملے گا. تو آپ نے کہا ان کے گھر والے ٹائم پہ کھانا کھائیں گے. تو یو ٹاٹ می انٹائر سائیکل. سنس دین میں نے بھی اور ایک چیز اور بھی میں نے کہی تھی, تم بھول گئی, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کل کا دن مجھے سورج دیکھنا نصیب ہو گیا. الٹی باتیں کرنا مجھے یاد ہے, ضروری نہیں میں بولوں ہر چیز مجھے. مسلمان ہمارا ایمان ہے, ہمیں نہیں پتا اگلی سانس آئے کہ نہ آئے. تو اگر مجھے کسی کے پیسے دینے ہیں تو میں 15 دن 20 دن کی بات, اللہ آپ کو میری زندگی دے دے, الٹی سیدھی باتیں نہ کرے آپ, اللہ آپ کرے آپ 100 سال جیے. اچھا جی, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں, آپ نے کبھی کسی سے مس کمٹمنٹ کیا؟ السلام علیکم, میرا نام نیر حسین ہے, میں آئی کام پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں وعدہ خلافی جو کرتے ہیں ان کے بہت خلاف ہوں,
اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا کام کر سکوں جس میں اپنے دوست کے ساتھ وعدہ کر سکوں کہ ہاں میں یہ چیز کروں گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے دوست کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور میں اس کو جو کام میں کر سکتا ہوں اس میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. چلیں گڈ. اچھا, ایک مس کمٹمنٹ کرنے والوں کی قسم یہ ہوتی ہے, اور جو مجھے لگتا ہے میں اس قسم میں فال ہوتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ آئی ایم سوری میں ہوتی ہوں, میں کیا کروں, میں بہت کچھ جگہوں پہ فال ہوتی ہوں, سارے نیگیٹو چیزوں میں بد میں زیادہ فال ہو جاتی ہوں. بٹ سنیں, میں فال ہوتی ہوں, ایک ان میں سے چیز یہ ہے کہ آپ, میں منع نہیں کر سکتی, آئی کانٹ سے نو, یو نو دیٹ, انٹل آئی ایم سٹنگ آن دی رجسٹریشن ٹیبل اینڈ آئی ایم ٹیکنگ فیس, آئی کانٹ سے نو, میری پرسنل ذات کے لیے. تو لوگ اکثر مجھ سے فیورز مانگتے, پرسنل فرینڈز وغیرہ جو بھی ہے, اور میں مس کمٹمنٹ نہیں کرتی لیکن میں کمیونیکیشن بند کر دیتی ہوں. So do you think that communication cut off کرنا بھی مس کمٹمنٹ میں آتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ سمجھتی ہیں, پہلی تو بات ہے کمیونیکیشن بند نہیں ہونا چاہیے, مگر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہ نہیں کہہ سکوں گی اور یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ چپ رہیں. دیکھیں, آج تم نے راجہ ریاض کی بات کی, میں اسے ہاں کیوں نہیں کہہ رہا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو میں کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی, رائٹ. جب ایک دو بات اس نے پھر کہا, میرے ذہن میں کیا, ٹھیک ہے میں کرنے کو تیار ہوں, تو آئی سیٹ کمٹمنٹ. تو کئی دفعہ اگر آپ نہ نہیں کہہ سکتے تو آپ ہاں بھی نہ کہیں, نہ نہیں کہہ سکتے نا کسی وجہ سے, تو آپ ہاں بھی نہ کہیں, کیونکہ اگر آپ نے نہ کہہ دیا تو بھی کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی, ہاں کہہ دیا تو بھی کمٹمنٹ پوری کرنی, یعنی اور ایوری ریسپانس ہیز ریسپانسبلٹی آن یو, ایوری ریسپانس ایدر یس اور نو کریٹس ا ریزلٹ, ایوری ریسپانس کریٹس ا ریزلٹ. ٹھیک, ہر ریسپانس, آپ لوگ اسٹوڈنٹ سے ماشاءاللہ, ہر زندگی میں جو آپ ایکشن کرو گے اس ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, رد عمل ہوتا ہے, اور وہ رد عمل ایک ریزلٹ, ایک نتیجہ کریٹ کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, زوار حسین صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ باجی ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. آپ کی دعائیں ہوں گی تو ہمیں کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ٹھاک ہی ہوں گے. نہیں بالکل بالکل, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین, آپ کی ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر ابو جی سے صاحب. بات کریں. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ اللہ کا شکر جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑا حساس موضوع چھیڑا ہے آپ نے آج. اصل میں قوم کو ضرورت ہے, ہم یاد دلانا چاہتے قوم کو. لیکن ایک اور بھی بات ہے, قول ہے نا کہ بندے کا ایمان کا پتہ چلتا ہے اس کے وعدوں سے. ہائے ہائے, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. ہاں جی, بالکل باقی صحیح, تو باتیں ختم ہو گئی نا جی. بالکل صحیح بات. اسی لیے تو میں نے کہا تھا نا کہ جب آپ کمٹمنٹ کرتے رہتے ہیں تو روحانی طور پر آپ کا ارتقا ہوتا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ زوار حسین صاحب, آپ کی کال کا اتنے پیار سے آپ نے کال کی اور اتنی دعائیں کی, تھینک یو سو مچ. اور کمٹمنٹ کرتے رہنے کا مطلب یہ نہیں کمٹمنٹ صرف زبان سے کرنا, مطلب فلفل کمٹمنٹ کرنا ہے. اگر آپ کرتے رہتے ہیں اور اپنی ریگولر پریکٹس میں لاتے ہیں تو آپ ایک اسپرچولیٹی کے آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور آپ مطلب اسپرچل سائڈ پہ زیادہ جاتے ہیں, رائٹ, یہی ہے. بالکل. اچھا, اگر میں آپ لوگوں سے, اگر آپ لوگ کچھ میں پوچھوں, آپ ایز ان یو نو, آپ کو آج کل پتا ہے کہ ہر وقت کمٹمنٹ ہوتی, لائٹ آ جائے گی, نہیں آتی, پھر ہوتی پانی آ جائے گا, وہ بھی بیچارہ نہیں آتا, پھر گیس بھی آتی جاتی تھی لیکن اب وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے. تو پھر کیسا فیل ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص کمٹ کر رہا ہے آپ سے کہ جس کے پر آپ کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے, آپ سے سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور اب آپ کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے, آپ کو اس پہ بلیو بھی کرنا ہے, ایسی کوئی چوائس نہیں کہ آپ نہ کریں, ٹھیک ہے نا, تو پھر کتنا فرسٹریٹڈ یا کتنا بے بس فیل کرتا ہے. السلام علیکم, سلمان علی میرا نام. قریب یار, قریب کریں, اونچا بولیں. ہاں, اونچا بولیں. تو بہت دکھ ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے. تو مثلاً ہمارے پولیٹیشین ہیں آج کل کے, مثلاً اپنا رحمان ملک صاحب ہیں, تو یہ اس طرح کے وعدے کر رہے ہیں قوم سے, صحیح ہے کہ میں آپ کے لیے ایسا کروں گا, یہ کروں گا, دہشت گردی ختم کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, صحیح ہے, تو وہ اس طرح کا کر نہیں رہا ہوتا ہے, ایسے ہی وعدے کر رہا ہوتا ہے. تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح قوم کے ساتھ کرے, وعدے کرے اور پورا نہ کرے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل میں ہوں اور میں آپ سے مس کمٹ کر رہی ہوں, تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہو, لیکن ایک ہے جو 18 کروڑ سے مس کمٹمنٹ کر رہا ہے, تو آپ کو 18 کروڑ اور 18 کروڑ عوام گریبان نہیں پکڑ سکتی, پتہ نہیں کدھر ہے. دیکھیں, ہوتا ہی ہے, پہلی بات یہ کہ تھوڑا سا موضوع کو مزید اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس, ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس اینڈ سرکل آف کنسرن پہ ہم بات کریں گے. پہلے ہم سرکل آف بریک سے تھوڑا باہر آ جاتے ہیں, ہم جا رہے ایک چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئیز لاؤنج. کنسرن اور انفلوئنس پہ ہی بات کریں, سو کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج.